خداوند میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ نئے سال کا پیغام، محبت بھرا پیغام، بے شک آج غالباً 19 جنوری ہے، اور پھر میں سننے والوں سے اپیل کر رہا ہوں۔ میں ایک سادہ سا دیہاتی بندہ ہوں، کوئی تعلیم بھی اتنی زیادہ میری نہیں۔ 2 دسمبر 2022 سے خدا مجھے 77ویں سال میں لے کر جا رہا ہے، اور وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں ہر وقت پاک کلام ابھی ریکارڈ کراتے ہوئے پڑھ نہیں سکتا۔ جو پہلے پڑھا ہوتا ہے، جو خدا نے دل اور دماغ میں بٹھایا ہے، اسی کے مطابق بولتا ہوں۔ کوئی غلطی خامی ہو تو نظر انداز کرنا، معاف کرنا اور میری کریکشن بھی کرنا۔ خداوند میں سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ نئے سال کا پیغام ہے لوکا رسول کی معرفت لکھی ہوئی انجیل مقدس 13 باب آیت نمبر 6 سے۔ وہاں مسیح نے تمثیل میں یہ کلام کیا کہ ایک مالک نے اپنے داغستان میں انجیر کا ایک درخت لگایا، اور مالک 3 برس اس میں سے پھل لینے یا ڈھونڈنے آیا، لیکن پھل نہ پایا۔ اس پر مسیح فرماتے ہیں، مالک نے باغبان سے کہا، میں 3 برسوں سے آ رہا ہوں اور اس درخت میں پھل نہیں پا رہا، اسے کاٹ ڈال، یہ جگہ کو بھی کیوں روکے ہوئے ہے؟ تو اس بار باغبان نے کہا، اے خداوند، تو اسے 1 سال اور رہنے دے، میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا، اگر آگے کو پھلا تو خیر، ایکسکیوز می، نہیں تو اس کے بعد اسے کاٹ ڈالنا۔ خداوند کے پاک کلام کا بولا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ خداوند کی تعریف ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ اب مالک جو ہے پاکستان کے، وہ خدا باپ ہے، خداوند ہے۔ اس وقت پاکستان قوم اسرائیل کو کہا گیا، اب ہم مسیحی قوم بھی پاکستان ہے، کیونکہ جب یہ کلام ہوا تو ابھی مسیحی کلیسیا قائم نہیں ہوئی۔ قوم اسرائیل اور سب لوگ سامنے سنتے تھے، لیکن قوم اسرائیل بے پھل ایک قوم تھی، جس قوم نے انبیاء کو بھی قتل کیا، ذلیل اور رسوا کیا۔ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء کو، خدا کے بھیجے ہوئے مسیح کو، یسوع جن کا نام تھا، ان کو رسوا کیا، جادوگر تک کہا، بہت کچھ کہا۔ غالباً زبور 80 میں ہے، وہ مصر سے ایک طاق لایا اور ملک کے کنان میں اس طاق کو لگایا، اور وہ پاکستان بن گیا۔ یعنی قوم اسرائیل کو طاق کہا۔ خروج کی کتاب
جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ اور ہارون کی معرفت فرعون کی غلامی سے نکالا تو وہ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر 6 لاکھ مرد تھے اور بہت ملی جلی بھیڑ ان کے ساتھ. اور جب لڑکا 20 سال کا ہوتا تو 20 سال جب عمر پوری ہو جاتی پھر اس کو مردوں میں بٹھاتے، دستار بندی کرتے، پھر اس کو مرد وہاں سے گرا جاتا 20 سال کے بعد. اب عورتیں اور بچے تو مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں، غالباً کوئی 20 لاکھ لوگ جن کو خدا مصر سے نکال کے لایا، ملک کے کینان میں بسایا اور پاکستان کا. لیکن آج ہم مسیحی قوم بھی ایک پاکستان ہے. پاکستان کہتے ہیں انگوروں کے باغ کو، انگورستان کو. اب جو اردو زبان میں ترجمہ ہے وہ لکھا ہے، مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. ہمیں اپنی ڈالیوں کا شاگردوں سے لے کر ہمیں. اب پاکستان کا مالک خدا وہ ہم میں سے بھی پھل چاہتے ہیں. پہلے دیکھیں گے کہ وہ 3 برس کیا ہے. پہلا برس بچپن کا، دوسرا برس لڑکپن کا، تیسرا برس جوانی کا، چوتھا برس بڑھاپے کا، اور یہ برس آگے کا رحلت. اب یہ پیدائش سے لے کر 5 سال تک بچپن، خدا اس کو حساب میں نہیں لاتا. بچے معصوم ہوتے ہیں فرشتوں کی مانند، لیکن جب 6 سال سے لے کر 12ویں سال تک لڑکپن ہے، اس عمر کا حساب کتاب ریکارڈ ہوتا ہے. مکاشفہ 20 باب کے مطابق آخری عدالت. اور طوفان نوح کے بعد کہا انسان کے خیال تو لڑکپن سے ہی برے ہیں، لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں. یہ پھر بڑا خاص سٹیج ہے جوانی کا. خالق خدا کہتا ہے یہ سٹیج یعنی جوان عورت ہو یا مرد میرے ہاتھوں میں رہے. ابلیس کہتا ہے جو خدا کا، خالق کا اور مخلوق کا مخالف ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ سٹیج میرے ہاتھوں میں رہے. اگر ہم خدا کے ہاتھوں میں رہیں گے تو ہم پھلدار ہوں گے. اگر ابلیس کے ہاتھوں میں چلے گئے تو یہ سٹیج بھی بے پھل چلا گیا. آگے بڑھاپا ہے 40 سال کے بعد جب تک عمر ہے. یہ 3 برس ہے، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا. ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم اب کس دور میں گزر رہے ہیں. آیا کہ 13ویں سال سے 12 سال تک لڑکپن ہے، 13ویں سال سے جوانی شروع ہوتی، 20 سال، 30 سال، 40 سال تک، پھر آگے بڑھا 40 سال کے بعد شروع. اور پھل کیا ہے؟ سب سے پہلا پھل غلطیوں 5 باب غالباً آیت نمبر 22 سے لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت. سب سے پہلے محبت، پھر اس کے اوپر 8 اور، لیکن بنیاد محبت ہے. ہمارے خالق نے اپنی مخلوقات سے محبت کی، لیکن انسانوں سے تو کی. جیسے خدا یسوع مسیح نے نیقودیمس کے ساتھ رات کو گفتگو کرتے ہوئے یونا رسول کی انجیل مقدس کے مطابق 3 باب آیت نمبر 16 میں کہا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے
ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ایمان لائے، وہ کیا ہے؟ خداوند کی باتیں مان لے، پاک کلام کو مان لے۔ اب مان لینے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ جیسے بغیر روح کے یہ بدن مردہ ہے، ویسے ہی بغیر عمل کے ہمارا ایمان بھی مردہ ہے، اور مردہ ایمان کسی کام کا نہیں۔ ایمان ایمان کہتے رہنا، ایماندار سمجھنا، لیکن ایمان میں قائم نہ رہنا مردہ ایمان ہے۔ یا شراب پیتے رہے، جادوگری بت پرستی کرتے رہے، پیسہ ہی لوٹتے رہے، چوری فریبی فراڈ کرتے رہے، ایمان کا اظہار بھی کرتے رہے، اقرار بھی کرتے رہے، تو ہم غلط ہیں۔ معاف کرنا ذرا موسم کی وجہ سے۔ ہم ایمان میں مضبوط بھی بنے، ہمارا ایمان زندہ بھی ہو، یعنی خداوند کی ہستی کو، ان کی باتوں کو سچے دل سے، پوری عقل سے مانے اور عمل بھی کرے۔ اگر کہا گیا ہے پہلا پھل کیا ہے؟ محبت۔ اگر کہا گیا ہے کہ تو اپنے دشمنوں سے محبت کر، اور نہیں کرتے تو عمل نہیں کیا۔ اگر کہا گیا ہے کہ ستانے والوں کو پیار کر، معاف کر دے، ان کے لیے دعا کر، نہیں کرتے تو عمل نہیں کیا۔ اگر ہم نے محبت کرنے والے خالق کو اس کا جواب محبت میں نہیں دیا تو عمل نہیں کرتے، گویا پہلا پھل ہی محبت ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ الہی محبت ہمارے دل اور دماغ میں پروان چڑھتی ہے۔ الہی محبت ہے جو خالق نے اپنی اس مخلوق سے کی، اس نے اپنے آپ کو آسمان سے اتارا اور مسیحی ایمان کے مطابق خالق یسوع کے روم میں آ گیا۔ پھر چاہیے کہ مخلوق بھی اپنے خالق سے محبت کرے، اپنے خالق کی ہر بات کو مانے، تابعداری کرے، وفاداری کرے، فرما برداری کرے، اور ادب آداب لائے، اور محبت کا جواب محبت میں ہی دے۔ کیونکہ اگر خالق اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو خالق چاہتا ہے میری مخلوق بھی مجھے محبت کا جواب محبت میں دے، اور وہ اس کے دیے ہوئے وقت میں سے اس کو وقت دینا بھی ہے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے خالق کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، گھٹنے ٹیک کے سجدہ کرنا، کھڑے ہو کے بھی اسے پکارنا، دعا میں، ریاضت میں، عبادت میں وقت گزارنا، اچھی باتوں میں وقت گزارنا، تلاوت کلام پاک میں وقت گزارنا، اچھی رفاقت رکھنا، خدا کے دیے وقت میں سے اسے وقت دینا۔ جیسے دائی کا ذکر ہے کہ اپنے آمدن میں سے 10واں حصہ دینا، پھر یہ خدا کے دیے وقت میں سے 10واں حصہ وقت کا دینا، جو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے 40 منٹ بنتا ہے وہ اپنے خالق کو دیں، محبت کا جواب محبت میں دیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ God is love۔ دوسرے لفظوں میں love is God، یعنی محبت ہی خدا ہے۔ یہ ہے پاک محبت، بے ریا محبت،
بالکل سچی محبت جس میں کسی طرح کا لالچ نہ ہو، بدی نہ ہو، مکر فریب نہ ہو، خالص موتی کی طرح، کندن کی طرح یہ محبت ہو، کیونکہ اس خالق نے جو خود خالص ہے ہم سے خالص محبت کی ہے۔ پھر ہم اس کی مخلوق سے بھی محبت کریں۔ یوحنا رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میری خدا سے محبت ہے اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو وہ خدا سے محبت رکھنے کا دعوے دار جھوٹا اور غلط ہے، کہ جس بھائی کو تو دیکھ رہا ہے اس سے تو تیری محبت نہیں، ان دیکھ کے خدا سے تو محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ میرے سمیت آئے سننے والوں، آئے بولنے والوں، ہم خدا کی مخلوق سے محبت رکھیں، عملی طور پر محبت کر کے بھی دکھائیں۔ اس میں شرط نہیں کہ مخلوق میں کون ہے، خدا نے کوئی شرط نہیں رکھی، یسوع مسیح نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ اسرائیلی ہے کہ غیر اسرائیلی، نہیں دیکھا مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، آج بھی نہیں دیکھا۔ آج بھی جتنے بھی پاسٹروں پادریوں کے پاس آتے ہیں، فادروں صاحب کے پاس یا خدا کے خادموں کے پاس، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے تیرا مسلک کیا ہے، کس رنگ نسل کا مذہب ہے، انسان ہے، خدا کی مخلوق ہے، دعائیں خیر کرتے ہیں۔ سننے والا وہ ہے، پوری کرنے والا وہ ہے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنا ہمارا کام ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرنا، اپنے مخالفین کے لیے دعا کرنا، اپنے محلہ کے لیے دعا کرنا، اپنے شہر کے لیے دعا کرنا، اپنے ملک کے لیے دعا کرنا، بلکہ پڑوسی ممالک میں بھی امن چاہنے کی دعا کرنا، کیونکہ پڑوسی ممالک میں امن ہوگا ہمارے گھر بھی امن ہوگا۔ عالمی سطح پر امن کی دعا کرنا، حاکموں کے لیے، افواج کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا، یہاں تک کہ جو جانور ہیں ان کو بھی پیار اور محبت سے رکھنا، اور اس محبت میں ریاکاری نہیں۔ پھر اگلی محبت ہے میاں بیوی کی آپس میں محبت، اور اس میں بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ایک بڑا خاص رشتہ ہے، کسی طرح کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی میں بھی خدا نے ان دونوں کو ایک کیا ہے، وہ دل اور دماغ سے، سوچوں میں، خیالوں میں، عمل میں ایک ہوں، تاکہ ان کی محبت ان کے بچوں میں آئے، اور راست بازوں کی اولاد شاہ زور ہوتی ہے، ایمانداروں کی اولاد بھی راست باز ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی محبت، اور پھر ماں باپ کی محبت اولاد سے، اور اولاد کی محبت ماں باپ سے۔ یہاں اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی تابع داری کرے، پراپرٹی کے مسئلے میں کوئی لالچ نہ رکھے، ماں باپ بھی ان کے ساتھ برابر کا مساوی سلوک کرے، بھائی بھائیوں کے ساتھ محبت سے رہے، بہنوں کے ساتھ بھی۔ اور پھر جو دوست ہیں، دوست بھی سچے دل سے، اچھے ذہن سے، اچھے خیال اور ارادوں سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھائیں۔ بے شک بقول کلام پاک یوحنا رسول کی انجیل مقدس غالباً 15واں باب، مسیح نے فرمایا اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا
بلکہ دوست کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، لیکن دوست دوست کا ہمراز ہوتا ہے، ہم درد ہوتا ہے، دکھ درد بانٹنے والا ہوتا ہے، اور یسوع جیسا اور کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ دنیا داری کا دوست تو بعض اوقات لالچ میں آتا ہے، اس کی کسی چیز پر آنکھ رکھی ہوتی ہے، اس کی پراپرٹی پر یا اس کے گھر کے کسی شخص پر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خالص محبت ہو، دوست کو بھی بھائیوں کی طرح سمجھے اور ریاکاری نہ ہو۔ میں نے بھی دوستی نبھائی ہے، لیکن ہماری بھی پاک محبت تھی دوستوں کے ساتھ۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ بے شک جو میرے اسٹوڈنٹ تھے میرے ساتھ 6ٹھی سے میٹرک تک 1962-63 تک وہ پڑھے لکھے لڑکے مسیحی تھے، لیکن کچھ بالکل ان پڑھ میرے مسلم دوست تھے، لیکن ہم بھائیوں کی طرح رہے، ایک دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھا۔ اگر میں نے ایسا سمجھا تو میں پیغام دے رہا ہوں کہ ہر شخص دوسرے شخص کی عزت کا خیال رکھے۔ محبت کی بات ہو رہی ہے۔ مسیح نے فرمایا جو تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ ایسا کرے اور تو بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کر۔ اب میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی میری عزت پر ڈاکہ ڈالے، میں نہیں چاہوں گا کوئی میرا نقصان کرے، میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی میری بے عزتی کرے۔ تو میں بھی یہی چاہوں کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، میں کسی کی عزت کروں، عزت رکھوں، عزت کا احساس کروں۔ الہی محبت ہو، پاک محبت ہو، یہ پہلا پھل ہے۔ آئے عزیزو، اگر پچھلے سال ہمارے اندر پاکیزگی کی محبت کا کچھ بات پورا نہ ہوا ہو، ہم اپنے خالق سے دعا کریں کہ میں کمزور ہوں، میری مدد کریں، میری رہنمائی فرمائیں، میرے اندر اپنی الہی محبت ڈال دیں تاکہ میں سب سے پاک محبت کروں۔ ہاں، محبت کی بات آ گئی۔ یسوع مسیح نے فرمایا مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہی خداوند کو دیکھیں گے۔ جب خداوند وہ بادل پر آئیں گے، جو پاک دل ہے وہی دیکھیں گے، پاک محبت۔ پھر آگے رسول نے لکھا سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے بھی طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا، یعنی دل کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی۔ پھر پترس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں اپنے آپ کو سارے چال چلن میں ایسا ہی پاک بناؤ جیسا تمہارا بنانے والا بھی پاک ہے۔ نئے سال کا پیغام ہے کہ اگر پچھلے سال مجھ میں وہ پاکیزگی نہیں آئی تو اس سال وہ پاکیزگی آئے۔ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں پاک کرتی ہیں۔ یسوع مسیح کی قربانی سے پہلے ان کا پاک کلام جو انہوں نے شاگردوں سے فرمایا اب تو میرے کلام کے سبب سے پاک ہو۔ پھر جب وہ صلیب پر قربان ہوئے، پہلے بھی ان کا خون بہا، پھر پاک خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ پھر تیسرا، جب آسمان پر چلے گئے، عید پینتیکوس والے دن جو روح قدس کا نزول ہوا، پاک روح، وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ جو یسوع مسیح کے بعد دوسرا مددگار ہے ہمارا، ہمیں پاک کلام، مسیح کا پاک خون، پاک روح پاک کرتا ہے۔ اگر پچھلے سال میں پاک نہیں ہوئے
اس سال اپنے آپ کو ان کے زخمی ہاتھوں میں دیں، ان کے کفارے کو دل سے مانیں کہ آپ مسیح آپ کے ہاتھ زخمی ہوئے میرے لیے، آپ کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا میرے لیے، تاکہ میرے ذہن کے گناہوں کا کفارہ ہو، میرے ہاتھوں کے برے کاموں کا کفارہ ہو، ایک آنکھ ڈیمیج ہوئی کہ جو گناہ میری آنکھوں نے کی اس کا کفارہ ہوا، ہمارے پوشت پہ جو گناہوں کا بوجھ تھا، کوڑے لگے محبت میں انہوں نے سہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا، دل خراب تھا یہاں بھالا مار دیا گیا، پسلی کٹ گئی، جو دل کے پاس خون کی تھیلی تھی وہاں خون اور پانی بہہ نکلا، ہمارے دل کا کفارہ دیا گیا، پاؤں غلط سمجھ جاتے رہے، پاؤں میں بھی کیل ٹھوکے گئے، ہمارے پاؤں کا کفارہ ہوا، گویا سر سے پاؤں تک کفارہ ہی دیا، اور یہ الہی محبت تھی۔ ہم بھی اپنے آپ کو پاک بنائیں۔ اگر آج بھی ہمارے اندر محبت کی کمی ہے، جو پہلا پھل ہی محبت ہے، ہماری کوئی زندگی بے پھل نہ رہ جائے، پھلدار ہو جائیں، کیونکہ ہمارا خالق محبت کرنے والے پھر دوبارہ فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم اپنے دشمنوں سے بھی پیار کریں، ستانے والوں کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعائیں خیر اٹھے، سلامتی کے لیے ہاتھ اٹھیں۔ اگر کوئی مخالف بھی نقصان میں جائے تو خوش نہ ہو، ان کے افسوس پر افسوس کریں۔ ہاں، کلام آ گیا سامنے، اچھا مسیحی بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے پہلا کرنتھیوں کا خط 13 باب، جو خدا کے روح کی ہدایت سے سارا ہے محبت، جو 9 پھلوں میں پہلا پھل ہی محبت ہے، کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھٹ لاتا پیتل اور جھنجھناتی جہاز ہوں، یعنی میں ایک ٹوٹا ہوا برتن ہوں، کھوکھلا ہوں، جس میں دودھ پانی شہد ٹھہر ہی نہیں سکتا، محبت نہ رکھو۔ اور اگر میرا ایمان بھی یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو بھی ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا اپنا سارا بدن غریبوں کو بھی کھلانے کے لیے دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ آگے اے مسیحو، اے سننے والوں، محبت کی صفتیں ہیں، صفات، کہ محبت صابر ہے، صبر کرتی ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، برداشت کرتی ہے، اور محبت کبھی بدی سے خوش نہیں ہوتی، بلائی سے خوش ہوتی ہے، محبت کسی کا نقصان نہیں چاہتی بلکہ سب کی بہتری چاہتی ہے، سب کی بہتری چاہتی ہے، اور محبت کو زوال نہیں، الہی محبت کو زوال نہیں، مسیحی محبت کو زوال نہیں۔ خدا نے غصے میں آ کر ہمارے بزرگ نوح کے زمانہ میں جو طوفان بھیجا، خدا کو دکھ ہوا، خدا کے دل کو دکھ ہوا۔ الہی محبت انسان کے لیے ہر وقت رہتی ہے۔ آج بھی اگر کسی جگہ فلڈ آتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، وبا آتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، محبت کرنے والے خدا کو دکھ نہیں ہوتا، دکھ ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی، خدا دکھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں تبھی کرتا ہے، اس میں بھی ان کی محبت ہے۔ جیسے جسمانی باپ اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو تبھی کرتا ہے کہ میری اولاد بگڑ نہ جائے، ہم الہی محبت کا تقاضا ہے۔ ہاں، یعنی الہی محبت میں خاتمہ نہیں ہے، یہ سدا لگاتار رہتی ہے۔ محبت کی آگ
ہمارے دلوں میں ہر وقت جلتی رہے. محبت کی آگ، کسی کے بھلے کی آگ. اس نئے سال میں 2023 میں جو ہمارے اندر خامیاں ہیں وہ نکالے. ہو سکتا ہے کہ آئے مسیح ہو اسی سال میں خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجے، ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے. شاید میں لفظ غلط نہ بول دوں، جسے ریپچرڈ کا زمانہ کہتے ہیں، لیکن وہ کب ہو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، وہ خدا باپ کو پتہ ہے. لیکن حالات بتا رہے ہیں جو مسیح نے 2000 سال پہلے کہا، فرمایا جب تم سب کچھ ایسے ہوتے ہوئے دیکھو جو دنیا پہ ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، بدی ہو رہی ہے، قتل و غارت، دہشت گردی، انسان کو کیڑے کی طرح مارا جا رہا، مہنگائی زوروں پر، سیاستدان آپس میں لڑ، انا کا مسئلہ، انا پرستی، تو جانو کہ میرا آنا بہت نزدیک ہے. اے مسیح ہو، آئے سننے والوں، اپنے آپ کو اس دنیا پر چند روزہ مسافر اور پردیسی سمجھے. جیسے کلام پاک میں لکھا ہے کہ تم اس دنیا پہ مسافر اور پردیسی ہو. یہ ہمارا وطن نہیں، ہمارا وطن آسمان ہے جہاں سے ہمیں نیچے بھیجا گیا. ایمانداروں کی روحیں مسیح کے اوپر جانے کے بعد اوپر جاتی ہیں، لیکن گنہگار شریروں کی روح نیچے، جس کا ذکر مسیح نے لوکا رسول کی انجیل مقدس 16 باب میں کہا. ایک غریب ناظر اور دولت مند کی کہانی جو بتائی انہوں نے پہلے بتا دیا، لیکن مسیح کی روح جب نیچے سے اوپر آئے تو وہ قیدی روحوں کو جو روح ابلیس کے قبضہ میں تھے، جنہوں نے ان کو قبول کیا، خدا کا مسیح سمجھا، ان قیدی روحوں کو آزاد کرا کے مسیحا اوپر لے. اور کچھ مقدسین جن کی قبریں جمعے کے روز کھولی تھی، وہ بھی یسوع مسیح کے قبر میں باہر آنے کے بعد قبروں سے باہر آئی اور وہ سب روحیں اوپر چلی گئی. اب جو مسیح میں کوئی مرتا ہے اس کے روح اوپر جاتی ہے، وہ مسیح میں سو جاتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. اے مسیح ہو، اب یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں. میں اپنے آپ سے، اپنے باپ دادا کے گھرانے سے اپیل کرتا ہوں، سننے والوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنی آل اولاد سے اپیل کرتا ہوں، ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائی سے الگ کر لیں. اگر جھوٹ کی عادت ہے تو جھوٹ چھوڑیں، اگر لالچ ہے تو لالچ چھوڑیں. اپنی آنکھیں، اپنے دماغ، اپنی سوچے فکریں اپنے پاک خالق خدا کے سپرد کریں کہ اے میرے خالق، میں کمزور ہوں، میری رہنمائی فرمائیں. میرے ہاتھوں کو، میری نظروں کو، میرے دماغ کو، میری سوچوں کو، لبوں کو، زبان کو، گلے کو، دل کو، پورے بدن کو پاک کریں، اپنی الہی محبت سے بھر دیں، تاکہ یہ سال میرے لیے ببرکت ٹھہرے. کسی کو اگلے آنے والے لمحے کا علم نہیں کہ اگلا سانس ہم لے سکے کہ نہ لے سکے. اے عزیزو، ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کا اگلا وقت خدا کے ڈر میں، خدا کے خوف میں گزارے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے خدا کا خوف ہی علم اور دانائی کا اور حکمت کا شروع ہے. اگر چاہتے ہیں الہی حکمت، ان سے مانگے جو فیاضی سے ہمیں بخشے گا. یہ سال ہمارے ملک کے لیے، ہمارے حاکموں کے لیے، سیاسی لیڈران کے لیے، مذہبی لیڈران کے لیے، ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر
عقل مندی کا سال ہو، حق پرستی کا سال ہو، حقیقت پسندی کا سال ہو، محبت سے بھرا ہوا سال ہو۔ ہماری زندگیاں محبت، اطمینان، خوشی، تحمل، بردباری، حلم، پرہیزگاری کے پھلوں سے لدی ہوئی ہوں۔ اور یہ سن 2023 ہم اس میں ایک نئے مخلوق بنے، نیا انسان بنے، کیونکہ نیا آسمان اور نئی زمین ہونے والی ہے۔ مسیح نے نیکودیمس سے کہا، آدمی جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ خدا کی بادشاہی کو ہمارے مسلم بھائی جنت اور بہشت کہتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، جنت اور بہشت، یعنی جہاں امن ہو، سکون ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، وہاں جانے کے لیے تیار رہے۔ ہمارے دلوں میں خدا کی خوشی ہو، ابدی خوشی ہو، پاک خوشی ہو، کچھ پاس ہو یا نہ ہم خوش رہیں۔ فلپیو 4 آیت نمبر 4 سے رسول نے لکھا، روح کی ہدایت سے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں خداوند میں خوش رہو۔ تمہاری دعائیں، درخواستیں اور منتیں شکرگزاری کے ساتھ مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا کے حضور پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ آپ ہمارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ یعنی خداوند میں خوش رہیں۔ اگر پچھلے سال ایسا نہیں ہوا تو یہ سال خداوند میں خوش رہنے کا گزارے۔ اب خوشی کی بات ہو، انسان نے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اس کلام پاک سے ہٹ کر بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ کوئی سکرین غلط نہیں۔ اگر یہ میں پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں تو یہ بھی سکرین پر ہے۔ ہر دین اور مذہب اور مسلک کا پرچار سکرین پر ہے۔ جو پازیٹیو ہے اسے سنو، اچھا ہے کچھ حاصل کرو، جو نیگیٹو ہے اول تو اسے چھوڑ دو۔ اگر کہیں سن بھی رہے ہو تو اس میں سے کوئی اچھی بات نکالو، اس سے اچھی بات نکالو۔ سادھو سندر سے ایک جگہ لکھتا ہے کہ ہر اچھا ذہن ایک غلط بات سے بھی کوئی اچھی چیز نکال لیتا ہے، لیکن ہماری سوچیں اچھی ہو، ہم خداوند میں خوش ہوں، خداوند میں خوش ہوں۔ ہمارے ملک کی، آپ سب کی سننے والوں کی سلامتی ہو، اپنے حاکموں کے لیے، افواج پاک کے لیے، عدلیہ کے لیے، سب کے لیے دعائیں خیر کریں کہ ملک میں انصاف ہو، انصاف ہو، عمل و رحم ہو۔ میکا نبی کی معرفت ہے، اے انسان، جب کہ تیرے خداوند نے تجھ پر نیکی تو ظاہر کر دی ہے، اب تیرا خداوند خالق تجھ سے اور کیا چاہتا ہے اس کے سوا کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز جانے، اور خداوند اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ اب ایک لفظ ہے فرو ہے جھکنا، اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکانا، جھکاؤ او دے کے دل کہ او ہے خدا۔ فروتنی یعنی اپنا تن من خدا کے سامنے جھکا دینا، یعنی خاکسار بننا، حلیم بننا یعنی نرم سے نرم،
روتن بننا۔ اگر یہ پچھلے سال ہمارے اندر باتیں نہیں تھی تو ہمارے اندر اس سال یہ باتیں ہونی چاہیے۔ خدا میں سلامت رہو۔ آمین آمین آمین۔ سب کو سلوٹ۔ ہمارے ملک میں امن رہے۔ آمین۔ آپ کی دعاؤں کا بھی منتظر پاسٹر مسعود صادق۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ، آپ کی دعائیں مجھے بھی چاہیے۔ آمین۔ ہاں جی، پھر ملیں گے۔